ہماری بلو اسکواڈ ہے جو آپ کے آگے سے گزری ہے، وہ جو آپ کا آج کل پانی، ہمارے پاس بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا جو واٹر کنزرویشن ہے اس کو وہ دیکھے گا. اور پھر بلیک اسکواڈ ہے جو یہ آپ کے سامنے سے ابھی گزری ہے. بلیک اسکواڈ یہ جو گاڑیوں کی ایمیشنز ہوتی ہیں اور فیول ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ فیول کی کوالٹی کیا ہے. فیول کی جو کوالٹی ہوتی ہے جب وہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے ایمیشنز ہیں وہ کس قسم کے ہیں. تو یہ وہیکل کی ایمیشن کا ٹیسٹنگ سسٹم ہے. پھر ایک ریڈ اسکواڈ ہے جو آپ کے جو انڈسٹریل سائٹس ہیں، ہاسپٹلز، ویسٹ ہیں، اس کو جو مانیٹر کرے گا. پھر یہ ہاک آئی اسکواڈ ہے جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے، 360 ڈگری لائیو کیمرہ ہے جو وہیکلز پہ ماؤنٹ ہوا ہے. پھر یہ جو تھرمل ڈرونز ہیں جو آپ کے ماحول کی سرویلنس کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو وہیں جا کے اس کو پکڑیں گے، اس کو روکیں گے. اور پھر یہ اربن پیٹرولنگ اور ویجیلنس اسکواڈ ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آپ کے آگے جو آپ کے سامنے سے گاڑیاں گزری ہیں، اسکواڈز گزرے ہیں. اور یہ ریپڈ رسپانس ہے جو نہ صرف مانیٹرنگ کریں گے بلکہ جہاں پر کوئی سچویشن ایسی ارائز ہوتی ہے وہاں پر یہ ریپڈ رسپانس کا پورا سسٹم ہے. اور برک کلنز کا اسکواڈ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے اینٹوں کے بھٹے ہیں اس سے بہت لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے. میں نہیں چاہتی کہ کسی کے روزگار کو نقصان پہنچے، لیکن جو برک کلنز جو ہیں، جو اینٹوں کے بھٹے جو ہارمفل اسموک جو ہے وہ ایمٹ کرتے ہیں، ان کو روکنا، ان کو ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ماحول میں وہ آلودگی پیدا کرتے ہیں جس کو انہیل کر کے ہمارے عوام جو ہیں، بچے، بڑے، بوڑھے جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں. اور اسی طرح مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے پنجاب میں ایک زیرو پلاسٹک کی کیمپین شروع کی ہے، جس کو اچھی بات ہے باقی صوبے بھی اب کاپی کر رہے ہیں، ایمیولیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے چند ماہ پہلے شروع کی تھی. اور میں بہت خوشی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں ہم نے بہت بڑا سفر ایک طے کیا ہے اور ہم زیرو پلاسٹک کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز ہیں، پہلے ہمارے پاس 3 تھے، اب ہمارے پاس 30 ہے. اور اس کے لیے اور جو ہمارے موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز بھی ہیں جو آپ جو موبائل ہیں چلتے چلتے آپ کی ایئر کوالٹی کو ہے وہ مانیٹر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم ایئر کوالٹی انڈیکس میں ہم کہاں ہیں، تاکہ ہم اپنے ماحول کو اپنے لوگوں کے لیے سیف بنا سکیں. اور اسی طرح جو گاڑی، جو وہیکل جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اسموک ایمٹ کرتی ہے، تو اس کو بھی موبائل اسکواڈز ہیں جو اس کے لیے روکنے کا جو ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے تاکہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں. میں مریم اورنگزیب کو شاباش دیتی ہوں کہ اس نے میرے خواب کو حقیقت بنایا. اور ایک بہت بڑی خدمت ہے یہ کہ عوام کے لیے جس فضا میں، جس ہوا میں وہ سانس لیتے ہیں، ہم اس کو سیف بنائیں، ہم اس کو جو ہے وہ ایسا بنائیں کہ لوگ اس کو جب انہیل کریں تو وہ بیماریوں کا شکار نہ ہوں. تو مریم، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے، آپ کی منسٹری نے اس میں اتنا اچھا کام کیا ہے کہ جتنی بھی میں آپ کو دل سے شاباش دوں اتنا کم ہے. اور یہ جو بچے میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اور میں آپ سب کو، ان جوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی جو فضا ہے، اپنی جو ہوا ہے، اس کو پاک رکھنے کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے. اور یہ آپ کی یونیفارمز دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے وطن کی کسی بھی ذمہ داری کے لیے یونیفارم پہنتے ہو تو آپ ان چند لوگوں میں یا چند ہزار لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو جن کی ذمہ داری جو ہے اس ملک کو کی حفاظت کرنا ہے، چاہے وہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہو یا عوام کے جان و مال کی حفاظت ہو یا عوام کی فضا اور عوام کی ہوا کی حفاظت ہو. آپ لوگ ایک بہت سیکرڈ ذمہ داری نبھا رہے ہو. اس کے لیے میں آپ کو جتنی شاباش دوں، جتنی میں آپ کی تعریف کروں وہ کم ہے. اور مجھے یقین ہے
کہ آپ لوگ پوری محنت سے، پورے عزم سے انشاءاللہ تعالی اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض سر انجام دو گے، اور آپ کی اس محنت کی وجہ سے پنجاب جو ہے ایک دفعہ پھر سرسبز اور شاداب ہو جائے گا۔ ہم اس کے لیے درخت بھی لگا رہے ہیں، اور میری ڈائریکٹ سپرویژن میں جب سے ہم آئے ہیں ہم لاکھوں ملینز درخت لگا چکے ہیں اور بھی لگا رہے ہیں۔ میں ابھی جو سینئر منسٹر نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، جس میں آپ کو اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو انوائرمنٹ کی جو منسٹری ہے، کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے، جو ہمارے انوائرمنٹ کا حال تھا، انہوں نے دکھایا آپ کو کہ اب آپ کو یہ لیٹسٹ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، موٹر بائکس نظر آ رہی ہیں، یہ یونیفارمڈ آفیسرز نظر آ رہے ہیں، یہ ٹرینڈ لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ انٹرنز نظر آ رہے ہیں، یہ پی ایچ ڈیز نظر آ رہی ہیں، یہ اسکواڈز نظر آ رہے ہیں جن کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہے، جن کو یہ گاڑیاں ملی ہیں، ان کو یہ ٹیکنالوجی ملی ہے، ان کو ڈرونز ملے ہیں، ان کو یہ سب سسٹم ملا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی جو گاڑیاں تھیں، جو اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو حالات تھے، کہ جو ان گاڑیوں کی حالت تھی اور انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی جو حالت تھی، وہی حالت پاکستان کی بھی تھی، وہی حالت پنجاب کی حکومت کی تھی، پاکستان کی حکومت کی تھی، ٹوٹی پھوٹی، زنگ آلود، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور آج جب پرواہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، جب عوام کا خیال کرنے والے لوگ آئے ہیں، تو آپ دیکھو ایک سال کے اندر اندر پاکستان کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بدل گئے۔ یہ حالات یہ ایسے ہی نہیں بدلے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کے بعد۔ یہ میں عوام کو کہنا چاہتی ہوں، میری بات کو دھیان سے سننا، 4 سال بھی تو یہاں پر ایک حکومت رہی ہے، تو وہ اپنے کوریڈورز بناتے رہے ہیں، اپنے خزانے بھرتے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ 1 سال کے اندر اندر شہباز شریف صاحب نے جو محنت کی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی ٹیم نے جو محنت کی ہے، پورے پاکستان میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے جو محنت کی ہے، آپ دیکھو جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو کیا بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ آج ڈیفالٹ کی بات کہیں سے ہو ہی نہیں رہی، کسی بھی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ کیوں؟ آج کیا آواز آ رہی ہے؟ آج یہ آواز آ رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ 1,10,000 پہ ہو گئی ہے، پھر سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیا ریکارڈ توڑا ہے، وہ 1,15,000 پہ چلی گئی ہے۔ اور آج کیا خبر آ رہی ہے کہ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ بہتر ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور آپ کی ریٹنگ کو بہتر کر رہی ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ اپنے پیسے نہ بھیجنا، یہ جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں وہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں۔ پاکستان کا ریکارڈ ٹوٹا، اتنی ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان کے اندر۔ اور آپ دیکھو کہ ساتھ ساتھ مہنگائی بھی کم ہوئی ہے، 38% سے پوائنٹ سم تھنگ پہ مہنگائی کا آ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ہمیشہ مہنگائی کا وہ جن ہے جو ایک دفعہ بوتل سے نکل جائے وہ اس کے بعد دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو اور شہباز شریف صاحب کی کوشش دیکھیں، نواز شریف صاحب کی حکومتوں کی کوشش دیکھیں کہ آج مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پہ ہے پچھلے کئی سالوں میں، اور بجلی کی قیمتیں بڑھتی سنیے، کم ہوتی نہیں سنی کبھی۔ ابھی شہباز شریف آج نے 7.5 روپے جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی اناؤنس کی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جس کے دل میں عوام کا درد ہے، اور اگر عوام کا درد ہو اور محنت کی جائے تو یقین مانو یہ مٹی اتنی زرخیز ہے، اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اس ملک کی یوتھ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ جتنا میں کہوں کم ہے۔ آج آپ دیکھو کہ روٹی جو کبھی 25-30 روپے کی تھی اب 12 روپے کی روٹی، آٹا جو جس کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ ہمارے ملک میں 25-26 کروڑ عوام ہیں، آٹا سب کی بنیادی ضرورت ہے، لوگوں کے بچے، بیوی بچے، ماں باپ، گھر والوں کا پیٹ جو ہے وہ آٹے پہ پلتا ہے۔ اگر آٹا سستا ہو تو کم از کم کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ آٹے کی قیمت کم ہو گئی ہے، روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، تو رمضان المبارک میں دروازہ کھٹکا کے پنجاب میں 10-10 ہزار روپے کا چیک غریب لوگوں کو دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ راشن لا سکیں۔ اور میں نے خود وہ کال سنی ہے
सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कहा कि हमारे पहली बार ये हुआ है कि हमें लाइनों में लग के इमदाद नहीं दी गई, बल्कि हमारा दरवाज़ा खटका के हमें कहा गया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरफ से आपको ये रमज़ानुल मुबारक के लिए आपकी राशन का 10,000 रुपये का चेक है। अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर बाइज़्ज़त तरीके से हमने लोगों को उनका हक पहुँचाया। आप देखते हो कि सफाई में बेहतरी आई है। यहाँ आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड्स नज़र आ रही हैं। आपको जगह जगह पंजाब के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में आपको सुथरा पंजाब की फोर्स और सुथरा पंजाब के स्क्वाड्स और सुथरा पंजाब की गाड़ियों और मशीनरी नज़र आएगी। कभी मैंने पहले नहीं देखा कि पंजाब के हर इलाके में, चाहे वो उसका रूरल एरिया हो या उसका अर्बन एरिया हो, कि यकसा गांव में भी, देहात में भी और शहर में भी सफाई हो रही हो। मैं जब जा रही होती हूँ सड़क पे तो मैं देखती हूँ हर चंद मीटर में सुथरा पंजाब की मशीनरी और गाड़ी जा रही होती है और सुथरा पंजाब के लोग सफाई कर रहे होते हैं। तो ये जो सफाई हो रही है आपकी गलियों में, मोहल्लों में, आपके सूबे के अंदर, ये आपके माहौल को आपके लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट में देना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी आपके लिए माहौल क्रिएट करना चाहती हूँ जिसमें आपको पता चले कि आपकी जो हुकूमत है आपकी खिदमत के लिए आपके दरवाजे पे आती है, आपका गंद उठाती है, आपका कूड़ा उठाती है, सियासी गंद भी साथ साथ उठाती है आपका।